بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ کون سا قاعدہ پڑھ رہے تھے ہم لوگ؟ نہیں، غلط۔ کون بولیں گے صحیح؟ میں آپ کو بہت پہلے بتلایا تھا، یہ جو الامر ہے نا، بہت سارے اسماء ایسے ہوتے ہیں جو جب ان کو مفرد جب لکھا جاتا ہے، واحد، جمع نہیں، تو اس کا معنی تعین کرنا الگ ہوتا ہے۔ جب اس کی جمع لکھی جاتی ہے تب اس کا اصل معنی ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ ایسے بہت سارے اسماء ہیں ایسے عربی زبان میں۔ تو الامر، اس کی جو دو جمع آتی ہیں، ایک کیا ہے؟ ایک ہے الامور، ایک ہے الاوامر۔ قاعدے میں یہ مراد ہے، یہ نہیں۔ الاوامر مراد ہے، الامور نہیں۔ وہ قاعدہ الگ ہے، الامور بمقاصدہا، جو ایک مرکزی قاعدہ ہے۔ وہ الامور بمقاصدہا وہ ایک مرکزی قاعدہ ہے۔ وہ 5 جو بڑے قواعد ہیں، فقہی قواعد 5 بڑے، اس میں سے ایک ہے وہ۔ یہ ہے الیقین لا یزول بالشک، یہ اس کے تحت آنے والے قواعد ہیں۔ تو یہ ہے الاصل فی الاوامر۔ جب ہم واحد استعمال کرتے ہیں الاصل فی الامر، تب ہمارے ذہن میں اوامر والی بات ہونا، یا حکم دینے والی بات، معاملے کی بات نہیں، معاملات۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ امور بولتے ہیں معاملات، جیسے بولتے ہیں کہ مسجد کے امور یہ ہیں، فلاں آدمی کے یہ امور ہیں، یعنی یہ معاملات ہیں ان کی، یہ مسائل ہیں۔ تو امور ایک الگ چیز ہے، معاملات کو بولتے ہیں، لیکن اوامر معاملات کو نہیں بولتے، حکم کو، نواہی کے یہ ضد ہے وہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ الاوامر، ہاں، اس کی جو ضد ہے النواہی، النواہی۔ الاوامر کی ضد کیا ہے؟ النواہی۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، النواہی۔ تو ہمارے اس قاعدے میں مراد الاوامر ہے، الامور نہیں۔ اگر ہم واحد یہ بولیں الاصل فی الامر، اسی لیے میں آپ کو سب سے پہلے یہ لکھوایا تھا کہ غلط فہمی نہیں ہونا کر کے۔ الاصل فی الاوامر، الاصل فی الاوامر الوجوب، اس سب سے پہلے لکھوایا تھا میں، الاوامر لکھوایا تھا، اسی وجہ سے کہ غلط فہمی نہیں ہونا، کوئی اسے امور کر کے نہیں سمجھ لینا۔ اس لیے کہ امر جب واحد بولتے ہیں تو اس کا معنی تعین کرنے کے لیے اس کی جمع اصل دیکھنی پڑے گی کہ جمع میں کیا معنی ہے، جمع کس شکل کی وہ اختیار کرے گی۔ اگر امر کی جمع امور مراد لیتے ہیں تو اس کا معنی معاملہ الگ ہو جاتا ہے۔ معاملہ، کوئی کام، کوئی حال، کوئی بھی حالت جو ہوتی ہے نہیں، قرآن مجید میں امر کے معنی آتے ہیں مختلف، اس میں کا ایک معنی ہے حال، حال بتلانے کے واسطے کہ فلاں آدمی کا حال ایسا تھا۔ وما امر فرعون برشید، فرعون کا معاملہ کوئی ٹھیک ٹھاک نہیں تھا۔ وما امر فرعون، ما نافیہ، وما امر فرعون برشید، یعنی فرعون کا معاملہ کوئی جو ہے ٹھیک ٹھاک نہیں تھا۔ تو وہاں پر امر کے معنی ہم کو کیسے معلوم ہوئے؟ ظاہر بات ہے اس کا معنی سیاق سباق سے دیکھنا پڑے گا، اس جملے میں کیا استعمال ہوا ہے۔ تو جمع کی وجہ سے اس کی معنی کی تعین ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ وہ سب اس میں اوامر، وہ سب اوامر، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ امر کی جمع امور ہے اور امر کی جمع اوامر ہے۔ تو اس قاعدے میں کیا مراد ہے؟ اوامر۔ گرچہ کے قاعدے میں جمع نہیں ہے، واحد استعمال کیا جائے گا، لیکن کون سا مراد ہے؟ اوامر۔
بات سمجھ میں آ گئی؟ اب تک ہم لوگ جو پڑھ رہے تھے کہ قرآن مجید میں جو صیغے ہیں جس میں کسی کام کے کیے جانے کا مطالبہ ہوتا ہے کہ ایسا کرو، اس کے مختلف اسالیب ہیں، وہی تو پڑھ رہے ہیں نا ہم لوگ؟ ہاں تو وہی پڑھ رہے ہیں نا جی۔ اس کے بعد انشاءاللہ نواہی کی بھی پڑھیں گے۔ آواز ایسی کیوں ہو رہی ہے؟ اچھا اچھا چلیے، یہ تنبیہ ضروری تھی۔ ہاں ہم لوگ کہاں تک پہنچے تھے؟ یعنی ابھی ہم لوگ یہ پڑھ رہے ہیں صیغ الامر کیا ہے؟ یعنی یہ جمع ہے، صیغن جمع ہے، مضاف ہونے کی وجہ سے ایک ضمہ، صیغتن صیغن، یعنی جو صیغہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں، جو شکل جو ہوتی ہے اس فعل کی، وہ مراد فعل کی جو شکل ہوتی ہے، یعنی مختلف انداز میں ڈھلتے جاتے رہتا ہے فعل، فعل فعل فعلوا، اس کو صیغہ اس لیے بولتے ہیں کہ ہر ایک کی شکل الگ الگ ہوتی ہے، بدلتی رہتی ہے۔ اب دیکھیے، کسی کام کے کرنے کا حکم دینا، امر جسے بولتے ہیں، تو ہم لوگوں نے یہ قاعدہ پڑھا تھا کہ الاصل فی الامر الوجوب، جب کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تو اس میں اصل کیا ہے؟ واجب ہے، جب تک کہ اس واجب چیز کو ختم کرنے کے لیے کوئی الگ سے دلیل نہ آ جائے۔ ہم کس پہ قائم رہیں گے؟ اصل پہ۔ یعنی کسی کام کے کرنے کا حکم دیا گیا، یہ ہماری طرف سے نہیں بول رہا ہوں، یعنی ہماری کلاس کی بات نہیں کر رہا ہوں، یا ہم کہیں رہتے ہیں معاشرے کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کو میں نے حکم دیا تھا آپ نے کیا کیوں نہیں۔ کوئی یہ بول سکتا ہے کہ جو ہے نہیں ہم لوگوں نے یہ سمجھے تھے کہ جو ہے آپشن والی باتیں کریں گے تو اچھی باتیں، نہیں کریں گے تو کوئی معلوم، یہ سب الگ چیز۔ لیکن شریعت کی جب ہم بات کرتے ہیں، جب قرآن پڑھنے کی بات آتی ہے، جب حدیث پڑھنے کی بات آتی ہے، اس میں تو بہت چوکنا رہنا اس معاملے میں، اس میں ایسا معاملہ نہیں ہے، اس میں جنت جہنم کی بات آ جاتی ہے۔ کسی میں کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ہم سمجھیں گے نہیں صرف کرنے سے فائدہ ہوگا، نہیں کرنے سے کوئی بات ہی نہیں ہے، ایسا نہیں نا، ہم اصل پہ باقی رہیں گے۔ اصل کیا ہے کہ وہ واجب ہے، وہ کرنا ہی ہے، نہیں کریں گے گناہ لازم آئے گا، ایسا سمجھنا پڑے گا، الا یہ کہ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کوئی الگ سے دلیل نہ آ جائے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو گئی نا الحمدللہ۔ تو جب کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے شریعت میں، عموماً ہم لوگ جو اب عربی زبان پڑھاتے ہیں تو اس میں ایک چیز پڑھاتے ہیں الفعل الماضی، ایک پڑھاتے ہیں الفعل المضارع، اور ایک ہے فعل الامر۔ تو اس میں ہم جو بنیادی طور پر جو طلبہ کو پڑھاتے ہیں اس میں ایک ہی بات آتی ہے کہ افعل، ضرب یضرب سے اضرب، سمع یسمع سے اسمع وغیرہ۔ لیکن امر کے کسی کام کے کرنے کا حکم دینا، اس کے لیے قرآن اور حدیث میں، یا یوں سمجھ لیجئے کہ عربی زبان میں اور بالخصوص قرآن اور حدیث میں ایک ہی اسلوب نہیں ہے، ایک ہی صیغہ استعمال نہیں کیا گیا ہے، ایک ہی انداز نہیں ہے۔ اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ ارکعوا اسجدوا، ایک ہی اسلوب نہیں ہے، کیونکہ اب ہم لوگوں نے یہ پڑھا ہے کہ شریعت میں، قرآن اور حدیث میں جب کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اس میں اصل واجب ہے، تو ظاہر بات ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ قرآن اور حدیث میں کسی کام کے کرنے کا جب حکم دیا جاتا ہے تو کتنے اسلوب اختیار کیے گئے ہیں، تاکہ ہم صرف ایک ہی اسلوب کو لے کر کے کہیں کہ نہیں اسی میں کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے بقیہ میں نہیں، ایسا نہیں ہو جانا۔ اس وجہ سے ہم لوگ یہ پڑھ رہے ہیں، اصل کے اعتبار سے قواعد فقہیہ جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اس میں صرف اتنی سی بات کافی تھی نا، الاصل فی الامر الوجوب، اتنی سی بات کافی تھی کہ جب شریعت میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، کیا لکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ہاں سنیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، سمجھ رہے ہیں آپ بات اچھے سے؟ بہت اہم بات ہے یہ۔ جب شریعت میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تو اس کا اصل معنی کیا ہوگا؟ واجب۔
مستحب والی بات نہیں ہوگی، کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں، الا یہ کہ اس اصل واجب کو ختم کرنے والی کوئی چیز، کوئی اور دلیل آ جائے۔ لیکن ہم اتنی تفصیل کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم کو معلوم ہونا کہ حکم دیے جانے کے کیا کیا انداز ہیں شریعت میں، کیا کیا اسلوب ہیں، کون کون سا طریقہ اختیار کیا گیا ہے، یہ جاننا ضروری ہے ہمارے لیے۔ یہ نہیں جانیں گے تو ہم کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس میں حکم دیا جا رہا ہے کہ اس میں کیا بات کہی جا رہی ہے۔ اس وجہ سے ہم لوگ یہ پڑھ رہے ہیں۔ اصل ہمارا موضوع نہیں ہے یہ، لیکن اصل موضوع کے تابع ہے۔ بات اچھی طرح واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ اچھا، تو اس میں صیغ الامر، یعنی شریعت میں جب کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تو اس کے کیا کیا اسلوب ہیں، کیا کیا صیغے ہیں، وہ جیسے کہ اس سے پہلے شاید میں بتایا تھا میں آپ کو، دو طرح کے ہیں۔ وہ بتلایا تھا نہیں؟ کیا کیا؟ ہاں جی، ایک ہے الصیغ الاصلیہ، ایک الصیغ التابعہ۔ اس میں ہم لوگوں نے الصیغ الاصلیہ میں ایک بات پڑھے تھے، یعنی فعل الامر، ایک عام سیدھی سادی بات جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، جسے فعل الامر بولتے ہیں۔ ابھی جیسے مثال دیا میں آپ کو، سمع یسمع سے اسمعوا واطیعوا، اقیموا، آتوا، افعلوا، ارکعوا، اسجدوا، اعبدوا ربکم۔ ایک عام اسلوب ہے یہ فعل الامر، عام اسلوب جو عموماً اول نمبر پہ پڑھایا جاتا ہے، ایک عام اسلوب ہے۔ ہم لوگوں نے اس کے لیے مثالیں بھی پڑھی ہیں الحمدللہ۔ نمبر دو کیا تھا؟ کیا لکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ سب نہیں لکھے تھے کیا؟ یہ لکھی ہوئی چیز دوبارہ نہیں لکھنا۔ ہاں، پھر جب جب بات بتلاتے ہیں تب تب لکھتے جانا، وہ اصل نہیں ہے۔ اس کا مطلب سینے خالی ہیں، گھما پھرا کے 10 بار بھی لکھو اسی میں لکھتے جائیں گے، یہ غلط ہے۔ یہ صرف یاد دہانے کے لیے، بات کو سمجھانے کے لیے اوپر لکھا ہوں میں، ایسا نہیں کہ دوبارہ نقل کروا رہا ہوں، ایسا نہیں ہونا ایسا۔ جی چلیے، جو بولیے کیا ہے، یعنی دوسرا کیا تھا؟ دیکھیے دوسرا کیا تھا؟ ہاں جی، الفعل المضارع المقترن بلام الامر، یعنی اس کی ظاہری شکل تو فعل مضارع کی، جیسے فعل یفعل، فعل ظاہری شکل فعل مضارع کی، اس پر لام داخل ہوتا ہے اور اس لام کو کسرہ ملتا ہے جسے لام امر بولتے ہیں۔ لام امر کیا بولتے ہیں؟ اسے صرف لام نہیں بولنا، لام امر، کیونکہ ایک ہی طرح کا لام نہیں ہوتا ہے۔ یہ عربی زبان کی کیا بولتے ہیں اس کو، بہت مالدار زبان ہے عربی زبان، بہت وسعت ہے اس کے اندر۔ لام ایک ہی معنی کے لیے نہیں ہوتا، اور لام کے مختلف انداز ہیں، مختلف معنی کے لام آتے ہیں، اور ہر ایک کے اندر الگ الگ معنی آتا ہے۔ کچھ لام اسم پر داخل ہوتے ہیں، کچھ لام فعل پر داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ جو لام ہے لام امر ہے جسے کسرہ ملتا ہے، کیا ملتا ہے؟ ہاں، اگر اس سے پہلے واو آ جائے، فا آ جائے وغیرہ وغیرہ، تو پھر اس لام کو، وہ لام ساکن ہو جاتا ہے، تو اس سے دھوکہ نہیں کھانا۔ اس کی اصل شکل کیا ہے؟ کسرہ، لام امر بولتے ہیں اس کو۔ اس کی مثالیں ہم لوگ پڑھے تھے، یاد ہے؟ کیا ہے مثالیں اس کی؟ ہاں، لینفق ذو سعۃ من سعتہ، سورۃ طلاق کی آیت ہے۔ اور فلیعبدوا رب ھذا البیت فلینظر الانسان الی طعامہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ولتنظر، یہ سب کیا ہے؟ ظاہری اعتبار سے فعل کی شکل ہے، یعنی فعل مضارع کی شکل ہے، اس پر لام داخل ہوا ہے اور وہ لام امر ہے۔ ہاں جی، اور ہاں، ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم، ایک ہی آیت میں تین ہیں، دیکھیے سورہ حج کی آیت ہے وہ جی۔ اور سب بھول گئے آپ لوگ، دوبارہ پڑھانا پڑ رہا ہے۔ نہیں، وہ ایک الگ چیز نہیں، بات ایسی نہیں ہے۔ صحابہ کی کلاس بھی ایک 15 دن مت لیجئے، یہی حال رہے گا۔ نہیں سنیے، الرحیق المختوم کا بھی یہی حال ہے،
جتنے باتیں بتا رہے ہیں آپ کو پیچھے جا رہے ہیں، وہ آپ کا مسئلہ ہے، وہ کلاس کے غائب ہونے کا نہیں، آپ کو مراجعہ کرنا چاہیے۔ ہاں پھر ہم لوگ اس بار بتا نہیں سکتے۔ ہاں یہ آپس میں مل کے بھی مراجعہ کرتے رہنا، یہ کیا ہے، صرف کلاس کے حد تک مت رکھیے معاملے کو، کلاس کے حد تک معاملے کو مت رکھیے، نہیں ہر کلاس کا معاملہ، عربی زبان کی بات لے لیجیے، ہر کلاس کا معاملہ ایسا ہی ہے، آپ کا اپنا رول رہے گا اس میں، کتنا آپ وقت نکالتے ہیں، کتنا آپ پڑھتے ہیں، کتنا آپ پیچھے کا پڑھتے ہیں، لکھوانے کا مقصد یہی ہے۔ ابھی صبح میں بول رہا تھا کتاب الوضو پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، ابھی صبح میں املا کروا رہا تھا، کچھ لوگ لکھ رہے تھے، کچھ لوگ آدھا سیدھا لکھ رہے تھے، لکھوانے کا مقصد کیا ہے، تاکہ آپ جا کے مراجعہ کریں، دوبارہ جا کے پڑھیں، دوبارہ جا کے نظر ثانی کریں، ایک دوسرے سے مل کر کے بیٹھ کے پڑھیں، تب علم پختگی آئے گی۔ لکھ لے ختم ہوگی، دوبارہ کلاس میں پھر دوبارہ وہی بات بتانے پڑتے، حدیث کا بھی وہی معاملہ ہے، قرآن کا بھی وہی معاملہ ہے، ہر سبجیکٹ کا وہی معاملہ، دوبارہ پڑھنا چاہیے، نظر ثانی کرتے رہنا چاہیے، یہ معاملہ ہی ایسا ہی ہے، شریعت کا معاملہ اس کو آپ ضرورت کے لیے کریں گے تو اس میں برکت نہیں رکھا رب العالمین نے، وہ ہماری دینی ضرورت ہے، وہ ہمیشہ پڑھنا ہے اس کو، اسے ایک خاص ضرورت کے لیے پڑھیں گے تو نہیں ہوگا، کلاس کے لیے، کسی کلاس کے لیے ایک مہینہ بھی کلاس نہ رہے، آپ کو ایک فائدہ ہے اس کا، آپ کو پیچھے کا پڑھنا چاہیے، یہ نہیں کہ بالکل بند ہی کر کے رکھ دیں اور دوبارہ کلاس آئیں گے تو بالکل خالی رہے گا، پھر ساری چیزیں لکھوانی ہی پڑیں گی ایک ساتھ۔ جی چلیے، تو دوسرا یہ تھا، اس کے لیے سب مثالیں لکھیں نا آپ لوگ، ذرا مثالوں پہ نظر ثانی کرو، یاد کرو، آیات یاد کرنے کی کوشش کیجیے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، نہیں یاد کر دیکھیں ماشاء اللہ آپ کافی کلاسوں سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کو اور قرآن مجید کو بار بار پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، احادیث لکھنے کا موقع مل رہا ہے، ذرا سا یاد کرنے کی عادت ڈالیں گے، پھر ایک عام سی بات ہو جائے گی، پھر آپ بآسان یاد کر لیں گے۔ آپ یاد نہیں کر رہے ہیں، مجھے پورا یقین ہے، یاد کیے ہوتے تو یہ پریشانی نہیں ہوتی، ایک مرتبہ یاد کر دے جائیں گے، پھر آسان ہو جائے گا آپ کے لیے پڑھنا، کوئی مشکل نہیں رہ جائے گی، صرف مدرسے میں پڑھ کر آئے کہ ہماری بات نہیں ہے، آپ کے لیے بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا، آپ لوگ بھی یاد کرنے کی عادت ڈالیں گے، آپ کے لیے بھی آسان ہو جائے گا معاملہ انشاءاللہ، نہیں یاد کریں گے تو آپ کے لیے بھی، مدرسے کے بچوں کے لیے بھی ایک ہی بات رہے گی، سب برابر رہیں گے، جو محنت کرے گا وہ آگے بڑھے گا، ایسا ہے معاملہ۔ جی چلیے، نمبر 3، اسم فعل الامر، اسم فعل الامر، یعنی اس کو کیا کہا جاتا ہے، اسم فعل الامر، ایسے ہی بولنا، اس لیے کہ وہ اصل میں فعل الامر ہے، یعنی امر کا ہی ایک فعل ہے، لیکن اسے اسم اس لیے کہا جاتا ہے کہ فعل کی جو ظاہری شکل ہے وہ اس میں دور تک بھی دکھائی نہیں دیتی، یعنی فعل کی شکل الگ ہوتی ہے، اسم کی شکل الگ ہوتی ہے نا، فعل کی شکل الگ ہے، اسم کی شکل الگ ہے۔ ابھی دیکھیں مثال کے طور پر ایک اسم کی بات لے لیں، السمیع، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے، ابھی دیکھیں قد سمع اللہ، فعل کی شکل ہے وہ، یسمع، اسمعوا، تو فعل کی جو شکلیں ہیں وہ ایک ظاہر الگ ہے، اس کی ظاہری پہچان ہے، اسم کی ایک الگ شکل ہے، لیکن اس کو اسم فعل الامر اس لیے کہا جاتا ہے کہ ظاہر میں یہ یعنی ایک اسم کی شکل ہے لیکن ہے فعل کا معنی دیتا ہے، معنی فعل کا دیتا ہے، اس کی ظاہری شکل کیا ہے، اسم کے، تو اس سے دھوکہ نہیں کھانا کہ اسم ہے، نہیں اسم نہیں، وہ اس کے اندر فعل کا معنی ہے، فعل پوشیدہ ہے، فعل کی طاقت ہے اس کے اندر، یعنی فعل کے اندر کی جو بات آتی ہے، فعل کی جو خصوصیت ہے، فعل کی خاصیت اس میں رہے گی، ہے ظاہری طور پر ایک اسم، ہو بات واضح ہو گئی نہیں؟ ہاں یہ ایک نہیں ہے، اس کی کافی شکلیں ہیں عربی زبان میں، کیا کیا پڑھے تھے اس میں سے ہم لوگ، علیکم، علیکم بالسکینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جلدی جلدی کر کے لوگ آتے ہیں، یہاں پر بھی دیکھتے ہیں، یہاں فرقان کی کیا مثال ہیں، ہر جگہ کی بات ہے یہ، وضو کے جلدی جلدی بھاگ کے، یہ سب کیا ہے کہ ایک نماز کا جو حسن ہے نا وہ ختم ہو کے رہ جاتا ہے، اور اس میں وہ طبیعت پر بھی بات جاتی ہے وہ، بہرحال تو یہ علیکم بالسکینہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، علیکم بالسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، کوئی مثال دیے تھے، حدیث ہے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، علیکم، علیکم نہیں ہے وہ، الزموا انفسکم، یعنی تم تمہارے نفس کو لازم کر دو اس بات پر، فعل کا معنی ہے اس کے اندر، لکھوایا تھا نہیں سب، وہ لکھا ہوا ہے نہیں جی، ہاں اس کے بعد اور کیا پڑھے تھے اس میں سے، ہاتی، جی ہاں جی جمع ہے وہ، ہاتو، وہ جمع ہے، ہاتو، قل ہاتو برہانکم، قرآن مجید میں تو کئی مقامات پر ہے وہ، قل ہاتو جمع ہے وہ، اس کا واحد ہاتی ہے، گویا کہ اس کی ظاہری شکل اسم کی ہے لیکن ہے فعل، وہ فعل کا معنی دیتا ہے وہ۔ چلیے اس کے بعد اور، یعنی یہ سب کیوں پڑھ رہے ہیں ہم لوگ،
فعل کی اتنی شکلیں ہیں فعل امر کی، اس لیے کہ فعل امر کا اصل معنی واجب کر دینے والی بات ہے، تو فعل امر کی کیا کیا شکلیں ہیں وہ پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہاں چلیے اس کے بعد اور حلم، جی حلم، یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں یعنی لکھا ہے کتاب التفسیر میں ایک جگہ پر کہ حلم یہ واحد ہی استعمال ہوتا ہے، جمع وغیرہ استعمال نہیں ہوتا، جمع تثنیہ سب واحد ہی استعمال ہوگا یہ، اور یہ بکثرت احادیث میں استعمال ہوا ہے، خود قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے، قل حلم شہداءکم، یعنی تمہارے جو یعنی گواہ ہیں جن کے تعلق سے تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت میں شریک کر کے رکھے، ان سب کو بلاؤ ان کو، حلم، جی لکھوایا تھا وہ بھی، ہاں چلیے اور رویدہ، اس کی بھی بات ہو گئی کیا؟ جی اور کیا بچ کے ہیں؟ ہاں یہ حی علی الصلاۃ، ہاں حی علی الصلاۃ، جی وہ بھی بات آ گئی نا، حی علی الصلاۃ، اصل میں وہ حیا نہیں ہے، اصل میں وہ تعالو، آؤ، کس کے بارے میں؟ حیا کے بارے میں، وہ کوئی خاص بات نہیں ہے، مؤذن آواز دیتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، گویا کہ تعالو آؤ وہ معنی میں، اس معنی میں، کیونکہ حیا جو ہے ظاہری شکل اسم کے ہے فعل کا معنی، وہ ہے فعل کا معنی، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسم فعل الامر، اسم فعل الامر، جی اور کیا چھوٹ کے ہیں؟ آمین، اس کے بارے میں بتلا دیا نہیں بتلایا؟ نہیں پڑھے؟ کس کے اندر آمین لکھوایا تھا؟ ہاں وہ دروس لوگ پڑھ رہے تھے نا، اس میں ایک بات آ گئی تھی تب لکھوایا تھا۔ مجھے دوبارہ سبق پڑھانے میں تکلیف نہیں ہے، تکلیف ہے آپ پڑھ کے نہیں آتے ہیں۔ کون پڑھ کے آئے بولیے؟ ابو الحسن تو پڑھ کر آئے، بولے بقیہ؟ ہاں تو یہ تکلیف کی بات ہے، دوبارہ پورا سبق پڑھاؤں مجھے تکلیف نہیں، جلدی پڑھنا میرا مقصد ہی نہیں ہے، مجھے پسند بھی نہیں ہے، لیکن پڑھ کر نہیں آتی نا وہ تکلیف کی بات ہے، کیا پڑھانے کا مقصد کر کے؟ یہ سب جو ایک رسم میں ہو جانا، آ رہے بس ایک ہفتے کو کلاس چل رہی ہے، پڑھنا ہے پوری سنجیدگی سے پڑھنا، واقعی علم حاصل کرنا، آپ جا کے دوبارہ وہ فٹ کرنا آپ اپنی زندگی میں، وہ آیتوں سے وہ استخراج کرنا، وہ سب نہیں ہو کر پھر ہفتہ آ کر کے صرف آنا بیٹھنا لکھنا جانا، یہ سب کیا بولیے؟ یہ علم ہے کیا بولیے؟ یہ آپ کا علم نہیں ہے، یہ برکت ہی نہیں ملے گا اسے علم میں۔ علم کو کسی کے وقت کے لیے کسی دن کے لیے خاص کرنا یہ غلط چیز ہے، تو یہ اس کو مستقل طور پر رکھنا ہے، اس کو پھر محض دوبارہ پڑھانا یہ بیکار کی بات، پھر آنے والے ہفتے آئے کی بات آئے گی، پھر خالی ذہن، پھر وہی دوبارہ سبق پڑھاؤ، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تب دوبارہ سبق پڑھانے میں باقی دلچسپی آتی ہے، ورنہ موڈ آدمی کا ختم ہو جاتا ہے، دلچسپی ختم ہو جاتی ہے پڑھانے کے لیے۔ اس کے لیے آپ کا بھی مکمل ساتھ رہے گا، آپ پڑھ کے آئیں گے، مذاکرہ کریں گے، اس کا اعادہ کرتے رہیں گے، پڑھانے میں دلچسپی مجھے بھی ہوگی، ورنہ پھر صرف ویڈیو کے لیے پڑھانا پڑے گا مجھے، ایک مرتبہ پڑھا کے پھر دوبارہ نہیں پڑھانا ہو کیونکہ ویڈیو بھر جائے گا خامخواہ کا۔ تو اس کے لیے آپ ذرا اللہ کی خاطر ذرا پڑھیے، واقعی صحیح معنوں میں اللہ سے توفیق مانگیے، ورنہ محض ہفتہ آ کر کے بیٹھ کے پڑھنا، صرف لکھ کر کے جانا، دوبارہ پھر آ کے وہی دوبارہ لکھا دوبارہ بھی لکھ لیتے ہیں، یہ کوئی بات ہے کیا بولیے؟ یہ کوئی علمی طریقہ ہے پڑھنے کا؟ یہ غلط طریقہ ہے یہ۔ آمین، جی آمین، اس کی بھی بات یہی ہے، ظاہری شکل اسم کی ہے لیکن یہ فعل کا معنی دیتا ہے، اس کا جو اصل معنی ہے گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے، التجا ہے، اس کے معنی ہے استجب، اس کے معنی کیا ہیں؟ استجب، یعنی اے اللہ تو ہماری اس دعا کو قبول فرما، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، یہ پوری عاجزی اور پوری مسکنت کے ساتھ رب العالمین سے دعا ہے، التجا ہے یہ کہ اے اللہ تو ہماری دعا کو قبول فرما، آمین۔ چونکہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کا لب لباب ہے، وہ خلاصہ ہے قرآن مجید کا،
اور انسان کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے ہدایت والی جو بات، وہ دعا اس کے اندر سکھلائی گئی ہے. تو اس کے لیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی کہ بندوں میں سے گمراہی جو ہے وہ دو شکل کی ہے. ایک ہے علم ہو آدمی عمل نہ کرے، ایک ہے آدمی سرے سے علم ہی نہ حاصل کرے اور بالکل جہالت کی بنیاد پر جیسے اس کا دل چاہے اس پر عمل کرے اور اسے سمجھے کہ واقعی یہ دین ہے. یہ دو چیزیں گمراہی کی بہت بڑی شکلیں ہیں، ان سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی. تو اتنی عظیم دعا کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقاعدہ حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ امام اور مقتدی انفرادی طور پر اجتماعی طور پر سب کے سب اس تعلق سے آمین بولیں. تو اس میں وہ معنی ہے استجب، گویا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یعنی التجا ہے وہ کہ اے اللہ تو ہماری دعا کو قبول فرما. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو آمین ہے وہ، آمین وہ گویا کہ اسم فعل الامر ہے. وہ کیا ہے؟ اسم فعل الامر. وہ اسے اسم اس لیے کہا جاتا ہے، اسم کیوں کہا جاتا ہے اس کو؟ ظاہری شکل اسم کی ہے اور چونکہ وہ معنی فعل کا دیتا ہے اس لیے اسے فعل الامر. لیکن ملا کر ہی بولنا، صرف اسم نہیں بولنا یا صرف فعل الامر نہیں بولنا. اسم فعل الامر اس کا جو صحیح تلفظ، جو اس کی صحیح جو شناخت والی جو بات ہے وہی بولنا، یعنی علمی زبان ہی رہنا اس معاملے میں. اسم فعل الامر ہی اسے کہنا چاہیے. ہاں اور کیا چھوٹا ہے بولے جی؟ جی ہاں سورۃ المؤمن کی کیا ہے اس میں؟ ہاں بولیے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. وہ استجب ہے وہ، یعنی نہیں اس میں تو استجب، اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے وہ لفظ کی پہچان کے لیے لکھوایا رہوں گا، وہ لفظ کی پہچان کے لیے لکھوایا رہوں گا میں. استجابہ کے معنی آتے ہیں کسی کی بات کو قبول کرنا، جواب دینا، اس کی بات کو لے کر کے ہاں کر کے جواب دینا، اس کو بولتے ہیں استجابہ. اور مستجاب بولتے ہیں وہ چیز جو کہ قبول ہو چکے. مستجاب الدعوات بولتے ہیں نا، جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. نہیں سنے آپ لوگ؟ کسی کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ فلاں صاحب مستجاب الدعوات ہیں. اویس ابن عامر القرنی رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان سے دعا کرواؤ اس لیے کہ وہ مستجاب الدعوات ہیں کر کے، صحیح مسلم کے حدیث ہے. تو مستجاب بولتے ہیں جن کی بات قبول کر لی جاتی ہے، جن کی بات کو قبول کر لیا جاتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مستجاب. مستجاب الدعوات جن کی دعوت، جن کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں. تو وہ شاید لفظ کے لیے لکھوایا رہوں گا، لفظ کی پہچان کے لیے لکھوایا رہوں گا میں. تو انشاءاللہ میں وہ سب معلومات آج شام کی کلاس میں بتلاؤں گا، معلومات کیسے جمع کرنا چاہیے کر کے انشاءاللہ. چلیے اس کے بعد کا پڑھتے ہیں. جی لکھیے کیا ہے نمبر 4؟ جی المصدر النائب عن الفعل الامر. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی امر کے جو صیغے ہوتے ہیں، کسی کام کے کیے جانے کا حکم دینا کہ فلاں کام کرو، ایسا سنو، یہ بات کرو وغیرہ وغیرہ. کسی کام کے کرنے کا جب حکم دیا جاتا ہے اس کے جو مختلف صیغے ہیں عربی زبان میں عام طور پر، بالخصوص قرآن اور حدیث میں جو صیغے استعمال کیے گئے ہیں ان میں سے ایک وہ ہے جو ظاہر میں مصدر ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ مصدر. مصدر کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر دیکھ لیجئے فعل، اس کا مضارع کیا ہے؟ معروف بات ہے، میں وہ ایک ایسے پوچھ رہا ہوں. یفعلو اس کا مصدر ہوتا ہے فعلن. کیا ہے؟ اکثر لکھواتے نہیں فعلن. سمع کا لے لیجئے، سمع یسمع سمعن، ایسے ہی نا ہے. تو ان سب کو کیا کہا جاتا ہے؟ مصدر. ضرب یضرب
جی ضربن، تو ان سب کو کہا جاتا ہے مصدر. کیا کہا جاتا ہے؟ مصدر. تو فعل یعنی کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جانا. کیا حسن کیا کر رہے ہیں؟ نہیں تو اٹھ کے چلے جانا نا. ہاں کیا بولے؟ ہاں جاؤ جلدی جاؤ. المصدر کیا ہوتا ہے کہ کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. وہ ایک امر والی بات ہوتی ہے، لیکن اس کی ظاہری شکل کیا ہے؟ مصدر، جو کہ النائب عن الفعل الامر، یعنی فعل امر کا نائب ہو. وہ نائب امام بولتی ہی نہیں، اصل امام تو نہیں ہے، ان کے قائم مقام نائب امام، ان کی جو جگہ میں نائب امام جو ہوتے ہیں، گویا کہ اگر وہ نہیں ہے تو پورا مقام، پورا مرتبہ، پوری ضروریات اور پوری ذمہ داری ان کے اوپر عائد ہوتی ہے. ایک نائب امام ہے. ویسے ہی فعل امر آنا چاہیے وہاں پر. کیا آنا چاہیے؟ فعل امر آنا چاہیے، لیکن مصدر استعمال کیا جاتا ہے. مصدر ایسا نہیں فعل یفعل اس کے بعد آتا ہے افعل. کیا آتا ہے؟ افعل، اسمع، اضرب. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اس طریقے سے فعل امر آنا چاہیے. فعل امر آنے کے بجائے اس کی جگہ میں اس کا نائب بن کر کے مصدر آتا ہے. یہ آتا ہے. بات سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ یعنی مصدر استعمال کیا جاتا ہے فعل امر کی جگہ میں، اور وہ کس کا معنی دیتا ہے؟ امر کا معنی دیتا ہے، فعل امر کا. لیکن وہ فعل امر نہیں رہے گا، وہاں پر مصدر استعمال کیا جائے گا. مصدر استعمال کیا جائے گا، لیکن وہاں پر معنی کیا ہوگا؟ فعل امر کا معنی ہوگا. اس کو کہا جاتا ہے المصدر، یعنی مصدر رہے گا، مصدر ہی استعمال کیا جائے گا، لیکن وہ الفعل الامر کا نائب ہوگا. وہ فعل امر نہیں ہوگا وہاں پر. فعل امر کی جگہ میں اس کا پورا مقام، اس کی پوری جو صلاحیت ہے وہ مصدر کے اندر آگے مصدر وہ معنی دے گا، امر کا معنی. مثالیں تو دوں گا ہے نا، مثالوں کے اوپر بات ہی نہیں بنتی. لیکن پہلے قاعدہ سمجھ لیجیے آپ. بات تو واضح ہو گئی نہیں؟ کسی بات واضح نہیں ہوئی؟ بات سب کو واضح ہو گیا؟ الحمدللہ. ابھی سورہ بقرہ کھولیے، میں آیتیں وہی آپ کو پڑھواؤں گا جو یعنی تقریباً آپ لوگوں کے علم میں رہیں گی وہ انشاءاللہ. سورہ بقرہ کھولیے، اور سورۃ البقرہ کا بالکل آخری حصہ. جی آیت نمبر 280 پر 5. اب دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کھولیے آپ لوگ. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اس آیت کریمہ میں کیا بات ہوگی؟ کون بولیں گے؟ میں بول دوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو تھوڑا استعمال کریں، تھوڑا غور و فکر کریں. وَأَنْتَ مِنْهُمْ انشاءاللہ. ہاں قاعدہ پڑھ کے فٹ کرو، قاعدہ پڑھ کے فٹ کرو. پہلے قاعدہ پڑھو، اس کے بعد فٹ کرو. قاعدہ کیا ہے وہ دیکھو. نہیں ذرہ دیکھو. المصدر آپ لکھا ہوا ہوں فعل یفعل فعلا، اس کا امر آتا ہے افعل، اور سمع یسمع اسمع. ویسے فعل کی اپنی ایک شکل ہے، مصدر کی اپنی ایک شکل ہے.
امر کی اپنی ایک شکل ہے، مضارع کی اپنی ایک شکل ہے، ماضی کی اپنی ایک شکل ہے۔ اگر میں یفعلو بولوں گا، اگر میں بولوں گا کہ اس میں ماضی کیا ہے تو آپ یفعلو بتلائیں گے کیا؟ فعلہ بتلائیں گے جو ماضی ہے، مضارع نہیں بتلائیں گے۔ ویسے ہی مصدر، لیکن وہ معنی دیتا ہے امر کا، ذرا غور کرنا۔ ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، احسنت احسنت، بارک اللہ فیک۔ غفرانک کیا ہے؟ غفرانک وہ مصدر ہے وہ، لیکن مجھے معلوم تھا کہ تھوڑی دشواری ہوگی، تھوڑی تکلیف ہوگی یقیناً، یہ چونکہ ابھی ماشاءاللہ نہیں فضیلت میں جانے والے ہیں، لیکن آپ لوگ بولتے تو زیادہ بہتر ہوتا، لیکن مجھے معلوم تھا دشواری ہوگی۔ ہاں بولے آپ، ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک، آپ کے لیے انعام انشاءاللہ، آپ کے لیے ضرور انعام انشاءاللہ۔ مجھے کب بولے آپ؟ ہو میں بالکل نہیں سنا، میں معاف کرنا جی، میں سنا ہوتا تو میں پھر بات آگے نہیں بڑھاتا، جزاک اللہ خیرن۔ غفرانک ہے، کیا ہے؟ غفران کیا ہے؟ غفران، غفران مصدر ہے، غفرہ سے، غفرہ یغفر سے، غفران کیا ہے؟ مصدر ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن، اب ذرا غور کیجئے آپ، کل آمن باللہ وملائکتہ، اہل ایمان کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ اہل ایمان کا اللہ سبحانہ وتعالی نے بات نقل فرمائی کہ یہ سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھو وقالو، ایک تو ایمان لے کر کے آئے، اس کے بعد اہل ایمان کہتے ہیں کہ سمعنا، اے اللہ ہم نے تو نے جو کچھ کہا ہم نے سن لیا، اب ہم چون چرا نہیں کریں گے، بس اطاعنا، ہم تیری اطاعت کریں گے، ہم بس فرما بردار ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اب ہم جب تیری فرما برداری کر رہے ہیں تو غفرانک، گویا کہ فاغفر لنا، اس کا معنی کیا ہے؟ فاغفر لنا ربنا، یعنی اے ہمارے رب تو ہماری مغفرت فرما، وہ معنی اس کا۔ تب ترجمہ قرآن کسی کے پاس ہے؟ میں دیکھتا ہوں کیا معنی ہے کر کے، میں دیکھا نہیں ابھی تک۔ کیونکہ میں ترجمے پہ جو ہے پہلے سے دیکھ کے نہیں آتا ہوں میں، کیونکہ وہ بات ادھوری رہتی ہے ترجمے میں اکثر بولتے رہتا ہوں نا، ترجمے میں ادھوری اس لیے رہتی ہے کہ وہ عام لوگوں کو ایک قریب لانا مقصود ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ یہ لوگ نہیں جانتے، نعوذ باللہ، یہ سب بڑے علماء ہوتے ہیں، بس امت کو قریب کرنے کے لیے، ایک معنی مفہوم سمجھانے کے لیے ایک حد تک وہ ترجمہ کرتے ہیں کسی بھی زبان میں۔ بلکہ بعض علماء نے کہا کہ عربی زبان کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، ناممکن سی بات ہے اور کرنا منع ہے، اس لیے کہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، وہ اس کو بولتے ترجمانی بولتے ہیں، یعنی اس کا ایک عام سا مفہوم امت کو دیا جاتا ہے ایک حد تک سمجھنے کے لیے، یہ معنی اس کا، ورنہ اس کا اصل سمجھنے کے لیے سوائے عربی کا اور کوئی چارہ نہیں۔ جی دیکھیں، ابھی دیکھا نہیں کیا کہ دیکھیں بالکل وہی بات، یعنی انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب۔ بات واضح ہو گئی؟ غفران مصدر ہے، مصدر کے معنی میں یہ بات نہیں آتی، لیکن مصدر یہ استعمال ہوا ہے جو فعل امر کا معنی دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ غفران کے معنی کیا ہے؟ اغفر لنا ربنا، یعنی اے ہمارے رب تو ہماری مغفرت فرما، وہ معنی اس کا، لیکن استعمال کیا ہوا ہے؟ المصدر ہے جو کہ فعل امر کا نائب بن کے آیا ہے، فعل امر نہیں ہے، فعل امر نہیں ہے، فعل امر کا نائب بن کے کیا آیا ہے؟ نائب بن کر آیا ہے مصدر۔ ایک مثال واضح ہو گیا آپ کو؟ چلیے ایک اور مثال دیکھیں، سورہ، مثال سمجھ میں نہیں، سمجھ میں آئی؟ ہاں نہیں، مثال سمجھ میں آئی نا؟ حقانی بھائی نہیں سمجھ میں آئی مثال؟ ایک منٹ کیا نہیں، بات شروع کی نہیں بولا میں بولا کہ حکم جب دیا جاتا ہے وہاں مصدر استعمال کیا جاتا ہے، فعل نہیں استعمال کیا جاتا، فعل امر، قطعی نظر اس کی کہ وہ شروع میں آئے، درمیان میں، آخر میں، بات اس کی نہیں ہے۔ جہاں بھی حکم دیے جانے کی بات آتی ہے وہاں فعل امر کی جگہ مصدر بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور وہاں مراد ہوتا ہے فعل امر، وہ کسی بھی جگہ میں کیوں نہ ہو۔ امتیاز بھائی بس میں آپ کو وہی طلب، یعنی حکم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز طلب کرنا، حکم دینا، یعنی امر کا صیغہ، اصل چیز کیا ہے؟ امر کا صیغہ۔
یہ ایک بندہ مطالبہ کرتا ہے، بندہ دعا کرتا ہے، اللہ کی جانب سے بھی حکم آتا ہے، اس کی بھی مثالیں دوں گا میں آپ کو. ہمارے عام بول چال میں بھی ایسی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، وہ بھی بتاؤں گا آپ کو. یعنی کل ملا کے اصل جو بات وہ یہ ہے کہ حکم دیے جانے کی بات، امر کی جو بات آتی ہے، کسی چیز کو آپ کرنے کا مطالبہ کرو. اب جیسے بڑا آدمی ہے وہ حکم دے گا، وہ چھوٹا آدمی درخواست کرے گا، لیکن درخواست بھی تو اصل چیزوں سے کہہ رہا نا، وہ ایسا کرو کر کے. تو بات تو ایک ہی ہوئی، وہ یہ ہے کہ کسی کام کے کرنے کے کا مطالبہ کرنا، کسی کام کرنے کی بات کرنا کہ آپ ایسا کرو، آپ سنو. جیسے ایک چھوٹا آدمی بولے آپ میری بات ایک مرتبہ سن تو لیجئے، ظاہر میں وہ حکم نہیں ہے نا، وہ درخواست ہے اس کی، لیکن آپ اسے قاعدے کی شکل میں کیا بولیں گے؟ ایک امر کا صیغہ ہے وہ. ابھی بات سمجھ میں آ گیا آپ کا حقانی بھائی کو؟ پیچھے ہمارے حسن کو سمجھ میں بات. ہاں ہاں. اور امتیاز بھائی، امتیاز بھائی نہیں، ایاز بھائی. ہاں سمجھ میں آ گئی؟ ابراہیم بھائی بولیے بھائی. نہیں تو نہیں بولیے نا، دوبارہ سمجھاؤں گا میں. ہاں یہ بات کیا ہوتی ہے، وہ عربی زبان میں آنا ضروری ہوتا ہے اس معاملے میں. شریعت کی بات ہی ایسی ہے، ایک چیز کو سمجھنے کے لیے دوسرے علم کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن ساری چیزوں کے لیے عربی زبان سب سے اہم ہے. پھر اس کے بعد ہر علم کی ضرورت پڑتی ہے، عربی ہی نہیں تو پھر کسی علم کی ضرورت نہیں، آدمی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. عربی زبان بنیادی چیز ہے شریعت کو سمجھنے کے لیے. اب اس کو نکال کے فقہ میں آپ ماہر بننا چاہیں نہیں ہو سکتا، سیرت نگار بننا چاہیں عربی زبان نہیں آتی نہیں ہو سکتا، حدیث میں ماہر بننا چاہتے ہیں عربی زبان نہیں آتی ایسا نہیں ہو سکتا. بنیادی چیز عربی زبان ہے، وہ آ گئی. پھر اس کے بعد آپ کسی فن میں جائیے، دلچسپی لیجیے. آپ بنیادی چیز عربی زبان. اسی لیے آپ ان لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں جو تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں خوب، کوئی جو ہے کسی اور فن کا مطالعہ کرتے ہیں، عربی زبان نہیں آتی، قدم قدم پہ ٹھوکر کھاتے ہیں ایسے لوگ. آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے خاصے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں آپ، زندگی کا اتنا مطالعہ رہتا ہے، ان کا اتنا مطالعہ رہتا ہے کہ باقاعدہ ان کی دروس چلتے ہیں، ان کے پروگرامز ہوتے ہیں، یہ جا کے تقریریں کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. اردو دنیا کی بات کر رہا ہوں میں، ہندو پاک کے ایسے اس کے بے شمار آپ کو مثقفین، مفکرین اور ایسے بہت سارے لوگ مل جائیں گے آپ کو، پروفیسر قسم کے لوگ جن کا مطالعہ بہت رہتا ہے، لیکن عربی زبان نہیں آنے کی وجہ سے اس قدر جو ہے یعنی باتیں کرتے ہیں کہ جو اگر ان کو عربی زبان آ جاتی تو وہ اپنا چہرہ دکھانے کے خود قابل نہیں ہوتے اگر ان کو عربی زبان آ جاتی ہے تو. میں نے ایسی غلطیاں کیا کر کے ہم لوگ سن کر کے جو ہم لوگ خود شرمندہ ہو جاتے ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں. ایسی بہت بڑی تعداد ہے پروفیسروں کی جن کا میدان کچھ اور ہوتا ہے، وہ شریعت کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، عربی زبان نہیں آتی ان کو، جانتے نہیں عربی زبان اور اس میں بات کرنا چاہتے ہیں، اور بالکل بات واضح ہو جاتی ہے کہ کتنے ٹھوکر کھا رہے ہیں یہ لوگ، قدم قدم پہ ٹھوکر کھائیں گے. بنیادی چیز عربی زبان ہے. اس کے بعد آپ کسی بھی فن میں مہارت حاصل کرنا چاہیں آپ کے لیے الحمدللہ بہترین راستہ ہے. عربی زبان نہیں سیکھیں گے تو ظاہر بات ہے آپ وہ قواعد فقہ کیسے سمجھیں گے؟ آپ صرف ایک حد تک معنی لے سکتے ہیں آپ. یہ سب بنیادی چیزیں، اس سے شریعت کی جو گہرائی ہے وہ نہیں سمجھ پائیں گے اگر عربی زبان نہیں آتی ہے تو. ورنہ ایک بات اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ شریعت میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تو اس میں اصل چیز واجب ہے، یہ بات آپ کو معلوم ہو گئی، لیکن آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ کیا ہے کر کے؟ یہ امر کا معنی ہے، کس کا معنی ہے، وہ معلوم کیسے ہوگا؟ اس کے کتنے الگ الگ صیغے ہیں. یہ تو ہم لوگ ابھی وہ پڑھ رہے ہیں جو اصل صیغے ہیں، الصیغ الاصلیہ وہ پڑھ رہے ہیں ہم لوگ. الصیغ جو تابعہ ہے، جو اس کے تابع ہیں، جس میں بالکل بات واضح ہی نہیں ہوتی ہے، اس میں کیسے سمجھ پائیں گے؟ کیسے معلوم ہوگا کہ اس کے اندر حکم دیا جا رہا ہے کر کے؟ اس کے اندر تو کوئی شناخت ہی نہیں ہوتی امر کی، سوائے اس کے کہ عربی زبان جاننا ضروری ہوتا ہے اس کے لیے. یہ بنیادی بات ہے. یہ عربی زبان نہیں آئے گی پھر تو وہ قاعدہ آپ کو میں سمجھا ہی نہیں سکوں گا. بیسک چیز ہے وہ. اگر آپ کو نہیں معلوم ہے فعل ماضی بھی کوئی چیز ہے، فعل مضارع کوئی چیز ہے، فعل امر کوئی چیز ہے، مصدر بھی کوئی چیز ہے، اسم ہے، فعل ہے، یہ اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو پھر وہ اس کے لیے الگ کلاس لینی پڑے گی. وہ بہت مشکل ہے سمجھانا. پھر تو پورا قاعدہ ہی سمجھانا پڑے گا مجھے آپ کو. امر کیسے بنتا ہے، مضارع کیسے بنتا ہے، مضارع کی کیا پہچان ہے، مضارع کے کیا حروف ہیں، اور پھر وہ بہت بڑا ایک مستقل ایک کورس ہے وہ عربی زبان سیکھنا اس کے لیے. ان کے علاوہ کس کو سمجھ میں نہیں بات؟ امتیاز بھائی کی بات سمجھ میں آ گئی؟ ابو معاذ کو اچھے انداز میں. جی چلیے آگے بڑھتے ہیں. اس کے لیے تو عربی زبان آنا، وہ نہیں تو پھر بات نہیں بنتی. جی تو یہ ایک مثال ہوئی. سورہ محمد کھولیے، ایک اور مثال پڑھیں گے. یہاں کیا ہے حال سمجھ رہے سب؟ بات واضح ہو رہی نہیں ہے؟ الحمدللہ. سورہ محمد کھولی.
آیت نمبر 4، آیت نمبر 4. یہ بہت بڑا موضوع ہے، یہ اسے ایک گھنٹے کی کلاس میں اس قاعدے کو سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن آپ واقعی شرع صدر کے ساتھ اس قاعدے کو سمجھے، یہ بولنے کے لیے ایک وقت چاہیے. یعنی میں بولنا الگ ہے، میں نے سمجھا دیا، آپ بولنے کے جو اس قاعدے کے کما حق ہوا ہم نے سمجھا، اس قاعدے کی پوری گہرائی سے ہم نے سمجھا، وہ آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں، میں میری زبان سے نہیں. میں سمجھا دیا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. آپ نے اس کے پورے لوازمات کے ساتھ پوری گہرائی کے ساتھ اس قاعدے، یہ قاعدہ بہت بڑا قاعدہ ہے. یہ آگے آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا کیا ہے. میں بہت اندر لے کے جاؤں گا آپ کو سمندر کے انشاءاللہ، بہت ساری چیزیں بتاؤں گا آپ کو. تب آپ کو جو معلوم ہوگا کہ شریعت میں کتنی گہرائی ہے. پھر آپ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کتاب کو پڑھیں گے یا احادیث پڑھیں گے، واقعی آپ جو ہے تلذذ اس کا جو مزہ ہے پورا لیں گے، آپ پوری لذت کے ساتھ پڑھ سکیں گے انشاءاللہ. جی دیکھیں اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا 4 سورہ محمد آیت نمبر 4. سورہ محمد کا نمبر ہے 47، 40 پر 7. ایک مدنی سورت ہے یہ. ہاں دیکھو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس کے بعد کیا ہے؟ فَضَرْبَ الرِّقَابِ. ابھی لکھوایا تھا میں آپ کو، ضَرَبَ يَضْرِبُ سے فعل امر کیا بنتا ہے؟ فعل امر کیا بنتا ہے؟ اضرب. ضرب ماضی، یضرب مضارع. امر کیا بنتا ہے؟ امر کا صیغہ اضرب، اور اس کا مصدر ضربن. مصدر کیا ہے؟ ضربن. ضرب یضرب سے اضرب فعل امر ہے، یہاں پر کیا ہے؟ ضرب. کیا ہے؟ ضربن مصدر ہے وہ. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمْ، جب تم ملو، جب تم سامنا کرو، الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی کافروں کا جب تم سامنا کرو، کافروں سے جب تم ملاقات کرو. ملاقات سے مراد وہ خیر خیریت پوچھنے کے لیے نہیں، جنگ کے میدان میں جب تم ان کا سامنا کرو تو پھر فضرب الرقاب. الرقاب گردن کو بولتے ہیں، یعنی اضربوا رقابہم، ان کی گردنوں کو مارو. اضربوا حکم دیا جا رہا ہے، وہ اضرب ایک آدمی کے لیے حکم دیا جاتا ہے، جیسے اسمع بولتے ہیں، افعل، افعلا، افعلوا، جمع کا صیغہ ہی نہیں. اب جیسے ایک آدمی کے لیے بولا جائے گا افعل، اسمع، افعلا، تم 2 آدمی کرو یہ کام. افعلوا، تم سب کے سب یہ کام کرو، یہ کام انجام دو. تو یہاں پر ہے اضربوا، یعنی تم سب مارو، قتل کرو ان کی گردنوں کو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر فعل امر کے بجائے المصدر جو نائب ہے کس کے مقام پر، کس کی جگہ میں؟ فعل امر کا اضربوا نہیں کہا گیا، بلکہ کیا کہا گیا؟ ضرب کہا گیا. مصدر استعمال کیا گیا، لیکن اس کا معنی کیا؟ مصدر کا معنی ہے کیا؟ یعنی مارنا، وہ معنی ہے کہ مارو، وہ معنی ہے مارنا نہیں نا، مارو. گویا کہ فعل امر کا معنی ہے، فعل امر کا معنی ہے، لیکن فعل امر کا صیغہ نہیں ہے. فعل امر کی جگہ میں مصدر استعمال، اس کی نائب بن کے آیا ہے، لیکن معنی ہے فعل امر کا. بات اچھی طرح واضح ہو رہی نہیں؟ اچھی طرح واضح ہوگی بات؟ جی ابھی وقت ختم ہو رہا ہے. ایک حدیث اس تعلق سے میں آپ کو پڑھاتا ہوں. جی ہاں وہ بھی ایک مثال تھی. سورہ احقاف میں دیکھیں، سورہ نمبر ہے 46، اس سے پہلے والی سورت، اس سے پہلے والی سورت. خواہ کا دور جا کے پھر آئیں گے آپ. وہ بھی مثال لکھ کے رکھا ہوں میں، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ مثالیں بس کافی ہیں، ایک مثال حدیث کی دے دیں گے، لیکن یہ بھی ایک مثال لکھ لیجیے. آیت نمبر 15 دیکھیے، معروف آیت کریمہ ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، معروف آیت ہے نا؟ نہیں پہلی بار سن رہے ایاز بھائی؟ ابھی جو پڑھا میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، پہلی بار سن رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں نا؟ ہاں معروف ہے، معروف ہے. جی جی تو اسی لیے میں نے اور بھی بہت سارے مقامات ہیں، میں نے معروف آیتیں لکھ کر کے رکھا میں، تاکہ یاد کرنے کے لیے آپ کے لیے آسانی ہو. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، احسنوا وہ معنی ہے وہ، یعنی تم اچھے سے سلوک کرو، تم احسان سے پیش آؤ. حکم دیا جا رہا ہے وہ احسن، مصدر ہے وہ احسان. جی 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 مصدر احسان، احسان مصدر ہے. غفران، احسان وہ مصدر ہے وہ. دیکھو سورہ القصص کھولو،
جی نہیں، احسن یحسن احسانا، ایک ہے حسنا ایک ہے احسنا، ایک ہے فعلا ایک ہے افعلا، جیسے بولتے ہیں نا کرم یکرم کرمن، لیکن اکرم یکرم اکرامن، وہ الگ فعل ہے وہ. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ. اس کے بعد وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، اکرم، دیکھ رہے نا، وہ اکرم یکرم اکرام سے، اکرام کرنا بولتے نا، اکرام کرنا. اسلام، اسلم یسلم اسلام، احسن یحسن احسان. ابھی بات سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ احسان کیا ہے؟ مصدر ہے. آمن یؤمن ایمان، ویسے احسن یحسن احسان. اب دیکھو یہ فعل کیسے استعمال ہوتا ہے. سورہ کون سی سورہ بولا؟ سورہ قصص. جی سورۃ القصص کا نمبر کیا ہے؟ جی قارون کے قصے میں آ جائیے. سورہ قصص سورہ نمبر 28 اور اس میں آیت نمبر ہے 77 پر 7. دیکھیں اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں فرمایا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. اس کے بعد کیا ہے؟ وَأَحْسِن، حکم دیا جا رہا ہے، وہ چھوڑ دیجئے، احسن، تو احسان کر. یہ واحد کا صیغہ ہے. جمع کے لیے آپ دیکھیں سورۃ البقرہ، دیکھیں سورۃ البقرہ 7 پر 7 اور سورۃ البقرہ دیکھیں. وقت ہو گیا ہے ہمارا. سورۃ البقرہ دیکھیں آیت نمبر 195 195. ہاتھ رکھو. سورۃ البقرہ آیت نمبر 195 جلدی سے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 195. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اس کے بعد دیکھو جلدی کھولو جلدی کھولو. 109 195 البقرہ. کھولو 194 کھولو. نہیں ملا؟ مل گیا. دیکھو وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اس کے بعد کیا ہے؟ وَأَحْسِنُوا، وہ کو رہنے دیجئے، احسنوا، یعنی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسنوا معنی کے اعتبار سے. لیکن امر کا صیغہ استعمال نہیں کیا گیا. اس کی جگہ میں اس کا نائب بن کر کون آیا ہے؟ مصدر بن کر آیا ہے. مصدر آیا ہے اس کا نائب بن کر. کیا ہے عبداللہ بھائی؟ نہیں ملا؟ ہاں احسنو نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ احسان. مصدر استعمال کیا گیا. تو یہ جاننا ضروری ہے ہمارے. الاصل فی الامر الوجوب، لیکن امر کے کیا کیا صیغے ہیں وہ جاننا ہمارے لیے ضروری. لیکن ہے وہ مصدر، لیکن معنی کیا ہے اس کا؟ امر کا معنی ہے، فعل امر کا معنی ہے. بس سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ ذہن کھل رہا ہے ابھی آپ لوگوں کا؟ بس سمجھ آ رہی؟ نہیں سب کو نہیں سمجھ میں آ رہی. فیاض ایوب بھائی کو چھوڑ کر کے. کیا ہے بولے سن؟ نہیں آپ نکلو. جی سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں ذرا دلچسپی لیجئے. آپ دلچسپی نہیں لیے تو میں بھی دلچسپی نہیں لیتا. یہ پکی بات. یہ آپ پڑھنے میں دلچسپی نہیں لیں گے، آپ سے ہفتے کو آئیں گے، مجھے ایسا پڑھانا پسند نہیں ہے. آپ دلچسپی لے کر کے آپ گھر میں بھی پڑھیں گے تب پڑھاؤں گا، ورنہ مجھے ایسی کلاسوں میں دلچسپی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں سب لوگ؟ سمجھ رہے ہیں؟ واضح ہو رہی ہے؟ آپ لوگ میری ساری جتنی بھی کلاسیں چل رہی ہیں اس کو صرف کلاس کے دن تک تعلق رکھیں گے. ایسی کلاسوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے. مجھے ویڈیو کے لیے پڑھنا نہیں ہے. مجھے پڑھنا ہے پوری دلچسپی سے پڑھنا ہے اور گھر میں اس کا اعادہ کرنا ہے، مراجعہ کرنا اس کا، ورنہ ایسی کلاسوں کی ضرورت نہیں ہے. بہتر ہے بند کر دیا جائے. بوجھ ہے ہمارے اوپر. یہ اتنی محنت کر کے صرف اس لیے کہ نوٹ بک میں لکھنا یہ بوجھ ہے. یہ پڑھنا ہے پوری دلچسپی سے پڑھنا. آپ دلچسپی نہیں لیں گے، ذرا سے کمی بیشی کریں گے، اس کا اثر میرے اوپر ہوگا اور وہ اس کا اثر میرے اوپر ہوگا. میں بھی دلچسپی نہیں لوں گا اس معاملے میں.
اس لیے پوری دلچسپی سے پڑھنے کی کوشش کیجیے. وفقکم اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.